السلام علیکم یا علی مدد، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ایک نیا ولاگ دوبارہ سے میں کربلا محلہ میں یعنی کہ 7 شریف میں موجود ہوں۔ یہ وہ زمین ہے جو امام حسین نے لال شہباز قلندر کو بقول لال شہباز قلندر کو جو انہوں نے اپنی بک کشکول میں لکھا کہ لال شہباز قلندر کو یہ زمین مولا حسین نے گفٹ کی، یعنی کہ کربلا کا ٹکڑا۔ ویسے میری نالج کے حساب سے بتایا جاتا ہے یا جو مجھے پتہ ہے کہ دنیا میں 7 جگہ پہ کربلا موجود ہے۔ ایک ریئل کربلا ہے، اس کے علاوہ بھی 6 جگہ پہ کربلا موجود ہے۔ یہ قدرت کی یا مولا کی کیا حکمت ہے یہ تو وہی جانتے ہیں، ان کے راز ہیں کہ انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں اس کو کیوں ڈیوائیڈ کیا اور اس کا کیا پرپس تھا اور اس کی شناخت کیا ہے۔ کئی عرصے سے میرے ذہن میں ایک سوال تھا، ایک جستجو تھی کہ جب بھی ہم 7 آتے اتنی گرمی کیوں پڑتی ہے؟ ویسے تو پاکستان میں بہت سی جگہوں پہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، افریقہ میں بہت گرمی پڑتی ہے، پڑوسی ملکوں میں پڑتی ہے، بٹ 7 میں خاص طور پہ جہاں ایک بہت بڑا قلندر رہتا ہے، بستا ہے، جس کا نام پورے ساؤتھ ایشیا میں لیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی پوری دنیا جانتی ہے، جن کا نام لال شہباز قلندر ہے۔ ایسا کیا انہوں نے کیا ہے یا ایسا کیا ہے پیچھے کہانی کہ یہاں پہ گرمی کیوں ہے زیادہ؟ تو لاسٹ ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی لال شہباز قلندر کی ہسٹری کے بارے میں، اس میں نے بتایا تھا آپ کو فرسٹ ٹائم کہ 7 میں بھی کربلا موجود ہے۔ آج اسی کی دوبارہ انفارمیشن لے کر آئیں، مزید آپ کو بتائیں گے۔ یہ وہ زمین ہے جو لال شہباز قلندر کے دربار سے لے کر 4 یار تک جو ہے میری نالج کے حساب سے کربلا کے نام سے دی گئی تھی، ڈکلیئر ہوئی تھی، جو لال کی کتاب کشکول میں لال نے خود لکھا ہے۔ مگر حالات و واقعات اور آبادی کے حساب سے یہ جگہ تنگ ہوتے ہوتے کم ہوتے ہوتے اب اس 4 دیواری کے اندر آ گئی ہے، اور اس 4 دیواری کے اندر بھی مختلف پورشن بن گئے، اور بہت سے سادات نے کچھ جگہیں لے کے رکھی ہوئی ہیں اپنے خاندان یا اپنے قافیہ یا اپنے سلسلے کے حساب سے، اور کچھ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اوپن ہے۔ یہاں محرم کے دنوں میں آئیں یا میلے کے دنوں میں یہاں پر آئیں تو یہاں جنب غفیر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو پتہ ہے، وہ اس جگہ کی ویلیو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں۔ آئیں آگے چلیں اور اس مقدس جگہ کی آپ کو اور ویلیو بتاتے ہیں تاکہ آپ بھی یہاں زیارت کر سکیں۔ یہ ہے کربلا محلہ، اور یہاں بہت سے عجائبات ہیں اور بہت سے معجزات یہاں دفن ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لال شہباز قلندر کے بعد یہاں اور بھی بہت سے قلندر آئے، بزرگ آئے، جن کے یہاں تربتیں مزار موجود ہیں، جن میں نادر شاہ بھی ہیں اور سید ثابت شاہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہیں۔ آج میں تھوڑا سا موضوع آپ کو بتاؤں گا سید ثابت شاہ کا، اور ان پہ میں نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا میرے چینل جرنی آف فیتھ پر۔ سید ثابت شاہ نے تقریباً 18ویں صدی میں یہاں جو موضع کیا وہ تھی خون کی بارش۔ اس سے پہلے شہزادہ علی اصغر کا جبہ اور مولا عباس علمدار کا علم یہاں سے برآمد ہوا، اور یہ کیسے ہوا وہ ان کی سٹوری میں ہے اور ان کی پوری ویڈیو میں ہے۔
یہاں پر مختلف باغات اور درخت لگائے ہوئے ہیں. یہ مختلف جو یہاں پہ تنظیمیں آتی ہیں, کافی آتی ہیں, یہاں گروپس آتے ہیں محرم میں لال شہباز قلندر کے عرس پر. یہاں جو بڑے دن ہوتے ہیں ان میں یہ جگہیں ان کی مخصوص ہیں, اور وہ یہاں پہ صدیوں سے, سالوں سے جو ہے ان کا یہاں نظام بنا ہوا ہے. سارا سال یہاں رکھوالی کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو اس پوری جگہ کی دیکھ بھال, صفائی, پانی دینا اور لنگر کا انتظام وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اور یہاں پہ جو بھی آتا ہے اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں, چاہے وہ ٹھنڈا پانی ہی کیوں نہ ہو, چائے کیوں نہ ہو, لنگر کا ٹائم ہے لنگر کیوں نہ ہو. یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ پرانی قبریں بھی نظر آئیں گی, اور جن کی وصیت ہوتی ہے, جو اس جگہ کو جان لیتے ہیں, اس جگہ کی اصلیت نظر آ جاتی ہے انہیں, اپنے وجدان کی طاقت سے دیکھ لیتے ہیں یا انہیں الہام ہو جاتا ہے, تو وہ بھی خواہش رکھ بیٹھتے ہیں کہ وہ اس کربلا محلہ میں جو ہے وہ دفن ہوں گے. تو یہ قبریں انہی عاشقوں کی ہیں, انہی لوگوں کی ہیں جنہوں نے اس کو جانا اور اس کے بعد خواہش کی, اور وہ آج یہیں پہ دفن ہے. یہ وہ زمین ہے, یہ وہ مٹی ہے جو مولا حسین نے جو ہے وہ لال سائیں کو دی, لال سائیں کے نام کی, اور آج تک یہ زمین جو ہے لال سائیں کے نام سے منسوب ہے, کربلا کے نام سے. بظاہر اس کا کوئی بھی پوری جگہ کا آنر ہے, ظاہر ہے یہ زمین صدیوں سے چلی آ رہی ہے. جب لال حیات میں تھے اور پھر جب بودلے بہار تھے, پھر ایسا وقت آیا کہ یہاں پر جو ہے وہ غوریز بھی آئے, آپ مغل بھی آئے, ہندو راجا بھی آئے, اور بہت سارے دوسرے قبائل بھی آئے, اور انہوں نے یہاں پر آ کر اس جگہ کو فتح بھی کیا, دوبارہ بھی خریدا, بیچا, قبضہ بھی کیا, اور فائنلی ابھی بھی یہ کسی کے پاس ہے آنرشپ اس کی. یہ ایک بزرگ ہیں جو کافی عرصے سے یہاں آتے رہے, ان کی تربت ہے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میں یالی مدد کیوں کہتا ہوں. ہر فرقے کی, ہر مذہب کی ایک اپنی لینگویج ہے, ادب اداب ہے. سلام ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے میں سلامتی بھیجتا ہوں آپ کو جب میں سلام کرتا ہوں. اس کے بعد یالی مدد میں ان فقیروں کو, ملنگوں کو, درویشوں کو کہتا ہوں جو مولا علی کی لینگویج جانتے ہیں اور ان کے پیروکار ہیں, اور انہوں نے یہ سلام رکھا ہوا ہے. آگے میری ایسی بھی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں آپ کو جو ہے وہ نمستے یا بھائی لاگو, یا میں آپ کو جو ہے وہ پرنام, یا اس طرح میں ہیلو ہائے کرتا ہوا نظر آؤں گا. کیونکہ جرنی آف فیتھ ایک جگہ پہ مرکوز نہیں ہے. جرنی آف فیتھ ہر اس یقین کا سفر ہے جو ہر اس جگہ پہ چلتا ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں اور لوگوں نے کارنامے کیے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں, یا اپنی زندگیاں جو ہے وہ ایسے رستوں پہ لگائی ہوتی ہیں جو مشعل راہ بن چکے ہوتے ہیں اپنے آنے والوں کے لیے. اس وقت میں کربلا محلہ میں ہوں, اور میرے بالکل پیچھے وائٹ کلر کا یہ جو دربار ہے یہ نور شاہ بابا کا ہے, اور یہ جو ہے وہ لال سے پہلے آئے. تقریباً کہا جاتا ہے لال سے 2 سال پہلے یہاں اس طرح یہ موجود تھے کئی سال پہلے, اور جب لال آئے تو یہ اتنے احترام میں جو ہے وہ لال کی طرف جاتے تھے اور ننگے پاؤں جو ہے وہ واپس آ جاتے تھے. جب لال کو علم ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ لال نے اپنی جوتیاں ان کو دی. وہ جوتیاں جب نیکسٹ ٹائم آئے تو وہ جوتیاں سر پہ رکھ کے پکڑ باندھ کر آ گئے. لال نے پوچھا میں نے جوتیاں دی تھی پہنی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہ جوتیاں پاؤں کے نیچے لینے والی نہیں ہیں, سر پہ رکھنے والی ہیں, عزت والی ہیں. تو اس پہ لال نے جو ہے وہ انہیں
اس جگہ کی بشارت دی اور ان کی خواہش ظاہر ہوئی کہ یہ جگہ پہ جو ہے وہ مدفون ہوئے، تو پردہ کرنے کے بعد یہ یہاں پر مدفون ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ لال تاج وہ اترتا ہے تو وہ آ کے یہاں پر سجایا جاتا ہے۔ یہ نور شاہ بابا کی یہ شان ہے۔ ہم اپنی ویڈیو نور شاہ بابا جو لال سے پہلے آئے وہ یہاں پہ بنا چکے ہیں، جرنی آف فیتھ کے چینل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی اوورآل ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، میں بالکل میرے پیچھے کربلا محلہ ہے اور اسی کے ساتھ ثابت شاہ کا دربار ہے۔ آئیں ثابت شاہ پر چلتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں آپ سے سید ثابت علی شاہ کربلائی کی۔ یہ وہ ہستی ہیں جو کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں اور حیدرآباد کے کسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہوئے اپنی روحانیت میں جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچے کہ ان کو جو ہے وہ الہام ہونا شروع ہوئے، اور جب الہام انہیں ہونا شروع ہوئے اکثر یہ وجد کی حالت میں جب چلے جاتے تھے تو وہاں سے جو ہے یہ لال کی ان کو معرفت ملی، اور لال کی معرفت حاصل کرتے ہوئے یہ جو ہے وہ اپنے جج تک پہنچے، اور وہاں پہ ان کو بھی خواہش ظاہر ہوئی کہ یہ جو ہے یہاں پر آئیں اور یہاں پر دفن ہوں۔ تو یہ وہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ تقریباً 1740 میں پیدا ہوئے، گاؤں کا نام ہمیں نہیں جان سکے ابھی تک۔ کہا جاتا ہے ان کے ابھی بھی جو ہے خاندان والے روڑی اور سکر کے آگے پیچھے کہیں رہتے ہیں۔ جب ہمارا وہاں ہوگا تو ہم ضرور تلاش کریں گے اور ان سے اتھینٹک جو ہے وہ چیزیں اور معلوم کریں گے۔ یہ اس دور میں تھے جب تالپور لوگ جو تھے وہ یہاں حکومت تھی اور وہ یہاں پر چلایا کرتے تھے۔ یہ اپنی جوانی سے ہی جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، یعنی کہ اپنے والد کے ساتھ اور چچا اور سادات کے ساتھ جو ہے یہاں سے پیدل سفر کیا کرتے تھے کربلا تک کا، اور ہر سال جو ہے یہ کربلا جایا کرتے تھے اور وہاں پہ کچھ عرصہ رہا کرتے تھے، مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو فیض حاصل کیا وہ اپنے فادر سے اور اپنے اس اہل بیت سے حاصل کیا جو اس وقت جو ہے وہ حیدرآباد کے قریب مقیم تھے، اور وہاں سے ان میں جو ہے وہ عشق کا جو چشمہ ہے وہ جاری ہوا، اور ہر سال جو ہے یہ اپنے قافلہ بنانے لگے جو ان کے گھر والے بناتے تھے، اور اس قافلے میں یہ چلنے لگے، یہاں تک چلنے لگے کہ ہر سال جو تھے یہاں سے یہ پیدل جایا کرتے تھے۔ یہاں پر آ کر ہمیں یہاں پر دو کہانیاں یا دو ان کی جو ہے وہ لائف کی ہمیں سٹوریاں ملتی ہیں، کہاوتیں ملتی ہیں۔ وہ دونوں کہاوتوں میں سے پہلی کہاوت جو ہمیں ملی وہ یہ ہے کہ جب یہ بہت بوڑھے ہو گئے اور ہر سال یہ جاتے تھے، اور ایک سال ایسا آیا کہ یہ بہت بیمار ہو گیا اور نہیں جا سکے اور ضعیف بھی ہو گئے تھے، اراؤنڈ 70 ایئرس کے قریب تھے یہ، تو بخار کی حالت کی وجہ سے، بخار رہنے کی وجہ سے جو ہے یہ نہیں جا سکے۔ تو اتنا غم اور ان کو ہوا نہ جانے کا کہ یہ جو ہے وہ لال سائیں کی تربت پہ پہنچے اور وہاں پر جو ہے وہ سجدہ لگو ہوئے، اور وہاں جیسے ہوئے تو وجد کی حالت میں کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ لال سائیں نے انہیں کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو ہے وہ یہی جو ہے وہ کربلا مل جائے گا۔ پھر آگے بڑھے اسی وجد کی حالت میں، تو اپنے آپ کو روضہ امام حسین پہ دیکھتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ میں نہیں آ سکا ظاہری طور پر۔ تو وہاں مولا حسین جو ہے وہ ان کو بشارت دیتے ہیں کہ جب بھی تمہارا وصال ہوگا تم اس سے پہلے لوگوں کو بتا دینا کہ جہاں مرضی چاہے تمہیں دفنا دیں، اور جہاں پہ تمہاری قبر کھودی جائے گی وہاں پر جو ہے وہ شہزادہ علی اصغر کا کرتا اور علم ملے گا۔
انہوں نے جب ان کی وفات کا ٹائم آیا, پردے کا ٹائم آیا, تو انہوں نے جو ان کے قریب کے لوگ تھے ان کو کہا, اور اس وقت کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی حضرات کو بھی بلایا اور کہا کہ میرا وصال ہونے والا ہے اور تم جہاں چاہو میری قبر بنا سکتے ہو, اور جہاں بھی قبر بناؤ گے وہاں پہ یہ 2 چیزیں تمہیں لازمی ملیں گی. انہوں نے کئی دن سوچو کیا, اور یہ ان کی پوری ہسٹری نکالی کہ یہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ کہیں نہ گئے ہو. تو یہ کربلا کی جگہ پہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ کبھی نہیں آئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کا وصال ہوا اور انہوں نے قبر کھودی ہے یہاں پر جو موجودہ قبر ہے, تو اس جگہ سے جو ہے یہ جبہ اور علم جو ہے پنجن باغ کا وہ درآمد ہوا, اور وہی علم لال کے جو ہے وہ تربت کے اوپر لگا ہوا ہے. وہ سب سے زیادہ قدیمی 1400 سال پرانا وہ علم ہے. ایک یہ ہے ہمارے پاس, اور ایک دوسری کہانی ہے جو ہمیں ان کے تربت پر آ کر پتہ لگی ہے, ان کی یہاں زیارت پہ ہمیں پتہ لگی ہے, اور وہ اتھینٹک بھی لگتی ہے. اس کی کچھ ریزنز بھی ہیں اور اس کی جو ہے وہ سگنیفیکنس بھی ہے ہمارے پاس. اس کو جانتے ہیں. اس سے پہلے ہم زیارت کرتے ہیں اور زیارت کے بعد آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. لوگ تھے جو ایسے تھے کہ جو ایسے سادات کے دشمن بھی تھے, انہوں نے مخالفت کرنا شروع کی. جب مخالفت کرنا شروع کی تو سائیں جو ہے یعنی کہ سید ثابت شاہ جو ہے وہ جلال میں آئے اور ان سے کہا کیا چاہیے. تو یہ بولنا تھا تو تالپور حکمران کے ساتھ اور بھی جو لوگ تھے جو یہاں کے مخالفین تھے, انہوں نے جو ہے جب ان کو وجد کی حالت میں لانے لگے یا غصے کی حالت میں ان کو کر دیا, تو انہوں نے ایک نیزہ اٹھایا, اور اس نیزے کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ نیزہ ان کو جو ہے وہ لال سائیں کے دربار سے ملا, اور لال سائیں نے ان کو روحانی طور پہ کہا کہ یہ نیزہ رکھو, ایک وقت آئے گا یہ تمہارے بڑے کام آئے گا, اور یہ وہ کام کرے گا جو رہتی دنیا تک لوگ دیکھیں گے. انہوں نے وہ نیزہ اپنے پاس سنبھال کے اپنے حجرے میں رکھ لیا, اور جب یہ سین ہوا تو نیزہ انہوں نے اٹھایا اور انہیں لال کی وہ بات یاد آئی, اور جس جگہ پر انہیں کہا گیا اس جگہ پہ وہ نیزہ زمین میں گاڑ دیا, اور اس زمین سے جو ہے وہ خون جاری ہو گیا. اور کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو کھودا گیا اور دیکھا گیا, وہاں سے 2 چیزیں ملی. وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ وہ شہزادہ علی اکبر کا جبہ یعنی کہ کرتا تھا, اور مولا عباس کا علم تھا. یہ دونوں چیزیں جو ہے آج بھی جو ہے وہ اس دنیا میں موجود ہیں. ایک ہمارے سامنے یعنی کہ جب بھی میں آپ کو لال کی زیارت کراؤں گا تربت کی, اس کے اوپر لگا ہوا ہے. اور جو جبہ ملا تھا اس وقت کا جو انگریز جب حاکم آیا اس علاقے پر, کیونکہ وہ تالپور جو تھے وہ لے گئے تھے جبہ, پھر ان سے جو ہے وہ انگریز لے گیا, اور وہ واللہ علم کہاں لے گیا آج تک کسی کو نہیں پتہ لگا, مگر وہ علم آج بھی موجود ہے. اور وہ جگہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھانے والا ہوں. وہ جگہ اس جگہ پر ہے جس کو کربلا معلیٰ کہا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جو لال کو دی گئی تھی کربلا کے طور پر, کہ جب لال کے والد بجاوری کرتے تھے امام حسین کی تربت پر اور اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا, اس کے بعد جو کہانی ہوئی اور پھر لال سائیں کو جو تبرکات ملے اور لال سائیں کو جو تحفہ ملا, اس میں یہ سرزمین پہ یہ خطہ جس جگہ پہ بیٹھا ہوں کافی بڑا ہے, رقبہ ہے, یہ کربلا کے طور پہ دیا گیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ معجزہ ہوا, اور اس معجزے کے بعد سید ثابت حسین شاہ جو ہے کاظمی جو سید ہیں
یہ ان کی تربت بھی یہاں بالکل نزدیک ہی ہے، کیونکہ یہی ان کا کسی زمانے میں حجرہ بھی تھا اور وہ رہا کرتے تھے۔ یہ وہ معجزے والی جگہ ہے، اس پہ جو ہے یہاں پر ایک بارگاہ بنائی گئی ہے، اور یہاں پر جو ہے اندر وہ معجزے والی جگہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اور اس کے بعد اس کے توسط سے جو چیزیں یہاں رکھی گئی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ وہ معجزہ ہے جو آپ کی 14 طبق بھی روشن کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ معلومات فراہم کر رہا ہے جس سے آپ اپنی زندگی میں اس کو راہ مشعل کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ۔ جیسی انٹرسٹ ہوتی ہے، یہاں پہ ناد علی لکھا ہوا ہے، اور یہ ناد علی جو ہے وہ تبرک ہے جو مولا کی طرف سے ہمیں ملا، اور جو مولا علی پر نازل ہوئی سورہ، اور ہر وہ شخص جو اس کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے وہ خود اس کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ جانتا ہے۔ آگے بڑھیں اور اس جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پر آپ کو لے کے جانا ہے۔ بہت خوبصورت یہ بنائی ہے جگہ، اور یہاں پر آ کر دل تو خوش ہوتا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہاں پر وہ جگہ دیکھتا ہے بندہ تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ یہ وہ موضوعاتی جگہ ہے جو 200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہاں پر قائم و دائم ہے، اور یہاں پر لوگ آتے ہیں اور ان کے عقیدے تو تبدیل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا بلیف سسٹم بھی چینج ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں یہاں دیکھنے کے بعد، اور جب لال شہباز پر وہ حاضری دیتے ہیں اور وہ علم دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایک اور یقین جو ہے وہ پختہ جو ہو جاتا ہے، اور آپ کا بلیف سسٹم جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اچھا کام کرنے لگتا ہے کہ یہاں پر سیون میں جو ہے وہ ایسے ہی نہیں لال سرکار آئے اور ان کے بعد آج تک جو ہے وہ معجزے ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ ایسے ہر دور میں جو ہے کوئی نہ کوئی سید آتا رہا ہے جس نے کوئی نہ کوئی معجزہ جو ہے وہ دکھاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی سیون جو ہے وہ لال کی وجہ سے مشہور ہے، یعنی کہ لال کی وجہ سے ہی سندھ، اور سندھ میں سیون جو ہے وہ لال ہی کی بدولت جو ہے وہ آج دنیا میں چمک رہا ہے اور دنیا میں علم بانٹ رہا ہے۔ میرے بالکل سیدھے ہاتھ پر یہ امام حسین کی جو ہے وہ تربت بنائی گئی ہے، اور یہاں پر یہ رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھی یہاں پر آئے اسے جب کربلا کا احساس ہو کہ وہ زمین پر ہے اور امام حسین کی تربت یعنی کہ قبر مبارک کو ڈھونڈنے لگے تو ان کی تربت جو ہے وہ سامنے آ جائے، اور وہ یہاں پر کھڑے ہو کر تو آنسو بھی گرا سکے اور وہ فیل کر سکے کربلا کی زمین پہ کھڑے ہو کر، جو وہاں نہیں جا سکتے، جو یہاں رہ کر اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ شہزادہ علی
اصغر کا جھولا بھی جو ہے وہ رکھا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیز نوادرات ملے، جو خاص چیزیں ملی، ان کا تعلق جو ہے وہ شہزادہ علی اصغر سے بھی ہے، اسی لیے ان کی یاد میں یہاں پر یہ جھولا رکھا گیا ہے، اس ننھے سے 6 مہینے کے شہزادے کے لیے جو کربلا میں سب سے بہادر کہلایا اور سب سے زیادہ معصوم کہلایا، اور اپنے بابا کی ہاتھوں میں اس نے جو ہے وہ جام دیا جس کو شہادت کہتے ہیں۔ تو یہ وہ ننھے منھے شہزادے کا جو ہے جھولا یہاں رکھا گیا ہے تبرک کے طور پر، تاکہ لوگ آئیں اور ان کو جب حقیقت پتہ لگے معجزے کی تو ساتھ میں وہ یہاں پہ بھی کھڑے ہو کے ان کی یاد میں، ان کے احساس میں اور ان کے ساتھ شریک ہوتے ہوئے 2 آنسو ادھر بھی گرا سکیں، اور اپنے آپ کو جو وہاں پیش نہیں کر سکتے کربلا میں جا کے، وہ یہاں پر جو کربلا ہے وہاں پر محسوس کر سکیں۔ آگے بڑھتے اور میں آپ کو وہ معجزاتی جگہ دکھاتا ہوں جو اب ماربلائز ہو گئی ہے، اور یہ وہ بالکل وہ جگہ ہے جہاں پر قبلہ رخ بھی ہے، اور اسی قبلہ رخ پر ہی جو ہے یہ سب کچھ یہاں پر ہوا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انہوں نے نیزہ مارا سید ثاقب حسین کاظمی نے، اور یہاں سے خون کا چشمہ جو ہے وہ جاری ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے آپ نے پہلے سے یہاں پر کیا ہوگا، پھر مزید کھدائی کی گئی تو یہاں سے جو ہے وہ شہزادہ علی اصغر کا کرتا یعنی کہ جبہ اور عباس علمدار کا وہ علم جو انہوں نے اہل بیت کے نام کا اٹھایا ہوا تھا، وہ یہاں سے نکلے کھدائی کرنے کے بعد۔ جو پیشن گوئی تھی سید ثاقب حسین شاہ کو، وہ لال شہباز قلندر نے پہلے ہی کر دی تھی کہ یہ 2 چیزیں تمہیں مولا حسین نے جو ہے وہ گفٹ کر دی ہیں، اور جہاں تم چاہو گے جس زمین پہ، یعنی یہ جو کربلا کی زمین ہے، وہاں پہ یہ تمہیں کھدائی میں مل جائیں گی۔ تو یہ انہی کی وراثت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو اب نماز کی جگہ بنا دی گئی ہے، اور اسی سے کئی فٹ نیچے تک جو ہے وہ خون بہا اور یہ زمین لال ہوئی، اور یہاں سے ہی جو ہے وہ علم بھی برآمد ہوا اور جبہ بھی برآمد ہوا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آگے جا کے دیکھا گیا تو ایک مسجد کی شکل دے دی گئی، اور یہاں پر چاہنے والے اس جگہ پر زیارت طور پر زیارت بھی کرتے ہیں، 2 رکعت نفل بھی شکرانے کے ادا کرتے ہیں، اور یہاں کچھ ٹائم گزارتے ہیں۔ یہ وہ معجزے ہیں ان کے زندہ کہ نیزہ جو ہے وہ زمین میں مارا، خون نکل پڑا، اور اس کے بعد جو ہے اس جگہ کو کھودا گیا تو یہ 2 چیزیں ملی۔ اس وقت کے جو لوگوں میں کفر کام کر رہا تھا، جو شیطان کام کر رہا تھا، اس نے ہوشیاری اور چالاکی کی اور کہا کہ یہ پہلے سے بھی دفنایا جا سکتا ہے، اور آپ اپنی مرضی سے یہاں نیزہ مارا ہے آپ نے۔ سید ثاقب شاہ کاظمی سید ہیں، انہیں جلال آ گیا، اور آنکھوں میں تو ان کے ویسے ہی لال رہتی تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے خون اترا ہوا ہے۔ انہوں نے صرف آسمان کی طرف دیکھا ہے اور صرف اپنے دل میں اپنے جد کو آواز دی ہے، ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس پورے کربلا میں خون کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی وہ بارش شروع ہوئی، جو منکر اسلام تھے، جو منکر اہل بیت تھے، وہ ان کے قدموں میں پڑ گئے۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ تالپور بادشاہ بھی جو تھا وہ بھی جھک گیا، اور اس نے اور باقی لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے پاؤں پڑ کے معافی مانگنا شروع کر دی۔ سید نے اپنی آنکھیں بند کی اور وہ خون کی بارش بھی بند ہو گئی، اور اس کے بعد سید اور خاموشی میں چلے گئے، اور اس کے بعد ان کو یہاں کسی نے تنگ نہیں کیا، اور آج یہ اپنی اس جگہ پر 210 سال سے مقیم ہے اور لوگوں کو فیض بانٹ رہے ہیں۔ ان کا پردہ جو ہے وہ 1810 میں ہوا، اور تب کے بعد سے اب تک یہ یہاں پر اس کربلا کی سرزمین پر اپنا بسیرا بسائے ہوئے ہیں، اور ان شہداء میں اپنے آپ کو شامل کر چکے جو امام حسین کے شہداء ہیں۔
آج یہ بھی انہی شہداء میں سے ایک کہلاتے ہیں، اور اسی لیے ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ سید ثابت حسین شاہ کربلائی لگا ہوا ہے۔ وہ کربلائی اس وجہ سے لگا ہے کہ یہ کربلا کی جو زمین لال کو دی گئی تھی اس میں ان کی تربت موجود ہے، اور یہاں بہت سے سادات کی کیا بہت سی دنیا کی خواہش ہے کہ یہاں پر جو ہے انہیں تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ ظاہر ہے وہ والے کربلا تو اب ہر چیز کئی گنا نیچے جا چکی ہے، خدا اس کو غائب کر چکا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج بھی آپ کو یہاں آئیں اور یہاں کی مٹی میں وہ تپش بھی ملے گی اور وہ تاثیر بھی ملے گی جو کربلا کی مٹی میں ہے۔ یہاں لوگ ایسے ہی نہیں آتے، یہاں لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، اور میرے حساب سے آج کے بعد آپ بھی جب بھی سیون آئیں گے، میری اگر ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی تو اس ویڈیو کو آپ توسط سے یہاں پر آ کر وہ فیلنگز اور وہ ڈیلنگز اور وہ سارے مناظر دیکھنے کی کوشش کریں گے جو آپ نے کربلا سے ریلیٹڈ بنائے ہوئے، جو کربلا کی چاہت میں آپ یہاں آئیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ ان سادات کی زیارتوں کو ضرور آیا کریں اور ایسے سادات کو تلاش کیا کریں جنہوں نے راہ حق میں اپنی جان دی، اپنی خدمت دی، اپنا خون نچھاور کیا اور اپنے آپ کو گمنام ہیرو بنایا۔ یہ وہ گمنام ہیرو ہیں اسلام کے جن کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے، اور ریئل حالت میں اور ریئل صورت میں، اور ان کی بدولت ہی آج اسلام کا نام لینے والے موجود ہیں۔ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر ضرور کریے گا، نئے ہیں میرے چینل پہ تو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے اور آپ کی روح کی تسکین ہوتی رہے۔ اپنے چاہنے والوں کو شیئر ضرور کریے گا اور میرا سلام ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔